بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سائقہ رانی ہے اور میں وہ لڑکی ہوں جو بہت زیادہ منت اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی پیدائش کم ہی ہوتی تھی، زیادہ تر لڑکے ہی پیدا ہوتے تھے، اس لیے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی۔ اور میں جب پیدا ہوئی تو میری پیدائش پر پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ میں 6 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی تھی، سو مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا گیا تھا۔ چونکہ میں بہت زیادہ لاڈلی تھی، اس لیے میرا نام سائقہ رانی رکھا گیا اور مجھے رانیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ میرے سارے بھائی، میرے ابو، میری اماں، میرے دادا سب ہی مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میرے بعد میری چچی کے ہاں بھی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام سونیا رکھا گیا تھا۔ سونیا بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی، لیکن چونکہ میں گھر کی پہلی بیٹی تھی اس لیے مجھ سے زیادہ محبت کی جاتی تھی۔ چچی کو یہ بات ذرا ہضم نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو چچی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن ہضم نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو چچی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اپنی اولاد کے آگے بھلا کون کسی کا سگا ہو سکتا ہے۔ چچی کو ہر وقت یہی گلا ہوتا تھا کہ مجھے ان کی بیٹی سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے، میری زیادہ خواہشیں پوری کی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ سونیا کے دماغ میں بھی یہ باتیں بیٹھتی چلی گئی تھیں اور وہ مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ مجھے سونیا بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، چھوٹی سی معصوم سی گڑیا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا کرتی تھی، جو چچی جی کی مہربانی تھی۔ میرے بھائی تو بہت تھے لیکن سونیا کی صورت میں میری بہن بھی ایک ہی تھی، اس لیے مجھے سونیا سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن چچی اسے میرے پاس نہیں آنے دیا کرتی تھی اور وہ مجھ سے کٹتی چلی گئی تھی۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میں اسکول میں بھی سونیا کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی اور سب کو بتاتی تھی کہ وہ میری بہن ہے، لیکن سونیا کے مزاج مجھ سے بہت ہی الگ تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی سونیا سے دوری اختیار کی، آپس میں بالکل نہیں بننے لگی تھی۔ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ ہم دونوں کے درمیان چلتی رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑوں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں۔ میں اور سونیا دونوں ہی لاڈلے تھے، اس لیے ہمارے درمیان ہونے والی لڑائی ہمارے گھروں کے درمیان بھی ہونے لگی تھی۔ ایک بار سونیا نے گلاس پھینک کر میرا سر پھاڑ دیا تو میرے بھائی کو غصہ آ گیا۔ اس نے گھما کر سونیا کو تھپڑ مار دیا، جس پر گھر بھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں گھروں کو الگ کر دیا جائے، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور صرف 12 سال کی عمر میں ہی میں نے اور سونیا نے گھر والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور ہم بڑے ہوتے چلے گئے تھے۔ میں جب 2nd ایئر میں تھی تو میرے ماں باپ کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ میرے اماں ابا دونوں حج کے لیے جا رہے تھے جب ان کا جہاز کریش ہو گیا، جس کے نتیجے میں باقی مسافروں کے ساتھ وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابا اماں کی موت کے بعد میں کافی دن تک صدمے میں رہی تھی اور تب بھی سونیا نے آ کر مجھے بہت زیادہ چڑھایا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ سے میری دشمن ہی تھی۔ اماں ابا کی موت کے بعد بھائیوں نے مجھے کافی حد تک سنبھالا تھا۔ اگر بھائی نہ ہوتے تو میں بھی اماں ابا کے ساتھ ہی دنیا سے چلی جاتی۔ اماں ابا کی موت کے کافی عرصے تک میں صدمے میں رہی۔ جب صدمے سے باہر آئی تو میں نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کیا۔ میرے بھائی بھی جوان ہو چکے تھے تو انہوں نے بھی شادیاں کر لیں اور الگ الگ گھروں میں منتقل ہو گئے۔ صرف سب سے چھوٹا بھائی تھا جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور میں اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے سب بھائی مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں چھوٹے بھائی کے ساتھ رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی۔ اور دوسرا، بھابھیوں کے مزاج بھی تھوڑے میرے مزاج سے مختلف تھے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح میرے اور سونیا کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور اس کا نتیجہ دنیا سے دور ہونا پڑے، تو اس لیے دور رہ کر ہی میں ان رشتوں کی لاج رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کافی بار چھوٹے بھائی کو بھی شادی کرنے کا کہا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گا۔ میرا چھوٹا بھائی کامران، جس کے ساتھ میں رہتی تھی، وہ بہت زیادہ لائق اور ہونہار تھا۔ CSS کے امتحانات پاس کر کے وہ جیسے ہی افسر لگا تو خاندان میں جن جن لوگوں کی بیٹیاں تھیں انہوں نے اور آس پڑوس کے لوگوں نے میرے بھائی پر نظر رکھ لی اور کئی بار خود سے کہا بھی تھا کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن بھائی کسی بھی لڑکی سے بھی شادی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بھائی پہلے میری ذمہ داری کو نبھانا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنے لیے کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ بڑے بھائیوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ میری ذمہ داری سنبھال لیں گے، لیکن بھائی کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔
چچی جنہوں نے کبھی ہم سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی، وہ بھی اچانک سے ہم پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور سونیا، وہ تو جیسے میرے پیچھے پیچھے آنے لگی تھی۔ اس کا لہجہ ایک دم سے شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا تھا اور میں وجہ جانتی تھی۔ وہ بھی میرے بھائی کی آس پر بیٹھی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ کامران بھائی اس سے شادی کر لیں، اور بھلا اتنے لائق لڑکے سے شادی کون لڑکی نہیں کرنا چاہے گی۔ چچی کو جب یہ بات معلوم پڑی کہ کامران بھائی پہلے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ اپنے لیے کچھ سوچنا چاہتے ہیں، تو چچی نے فوراً سے اپنے بیٹے ساجد کا رشتہ میرے لیے پیش کر دیا تھا۔ ساجد کی کپڑے کی دکان تھی اور وہ اس سے خوب کما رہا تھا۔ وہ لڑکا بھی اچھا تھا، لیکن چونکہ میری سونیا اور چچی سے زیادہ نہیں بنتی تھی، اس لیے میرے بھائیوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن چچی کا اصرار دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ آئے روز میرے لیے رشتہ لے کر پہنچ جایا کرتی تھی، اور انہوں نے پرانی سب باتوں کے لیے بھائیوں سے معافی بھی مانگی تھی اور رشتوں کو ایک نئی شروعات دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھائی چچی کی چاپلوس باتوں میں آ گئے اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میرے لیے بھی بھائیوں کی مرضی ہی سب سے زیادہ اہم تھی، اس لیے میں بھی چپ ہو گئی تھی، اور یوں میری منگنی ساجد سے ہو گئی۔ ہماری منگنی کے بعد سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ اچانک چچی نے شوشہ ٹھوڑا کہ جلد سے جلد میری اور ساجد کی شادی کر دی جائے، اور ہماری شادی کے ساتھ ہی میرے بھائی کامران اور سونیا کی شادی بھی کر دی جائے۔ یہ سن کر تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سونیا سے کامران بھائی کی شادی ہوگی۔ کامران بھائی نے جب صاف الفاظ میں سونیا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو چچی اپنے اصلی رنگ میں آ گئیں، اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر سونیا اور کامران کی شادی نہیں ہوگی تو وہ میری اور ساجد کی بھی نہیں کریں گی۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا، کیونکہ میری اور ساجد کی منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے، اور 2 سال میں میری ساجد سے اچھی خاصی دلی وابستگی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے ساجد کو اپنی ماں کے سامنے سٹینڈ لینے کے لیے کہا، لیکن اور ساجد کی منگنی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں نے میری اداسی کو دیکھتے ہوئے چچی کی بہت منتیں ترلے کرنے کی کوشش کی، لیکن چچی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اور پھر کامران بھائی نے میرے لیے قربانی دینے کا سوچ لیا تھا۔ کامران بھائی نے سونیا سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ان کے لیے میری خوشی سب سے زیادہ اہم تھی، اور وہ جان چکے تھے کہ میری خوشی ساجد کے ساتھ ہی ہے۔ بھائی نے میرے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تھی اور ایک ناپسندیدہ لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت میں بہت خود غرض ہو چکی تھی۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا تھا، بھائی کے بارے میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں خوش تھی کہ مجھے ساجد مل رہا ہے تو میری زندگی اچھی اور پرسکون گزرے گی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک ناپسندیدہ لڑکی کے ساتھ بھائی اپنی ساری زندگی کیسے گزاریں گے۔ چچی تک جب کامران بھائی کا فیصلہ پہنچایا گیا تو چچی بہت زیادہ خوش ہو گئیں، اور انہوں نے فوراً سے دوبارہ رشتے جوڑ دیے تھے، اور یوں میری اور ساجد کی اور کامران بھائی کی اور سونیا کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب مجھے ساجد کے نام کی مہندی لگ گئی تھی، اور میں دلہن بن کر ساجد کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ شادی کے شروعاتی دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن پھر چچی کے ساتھ رہنا بھی کوئی مارکا سر کرنے کے برابر ہی تھا۔ چچی کی طبیعت ہی مختلف تھی، ہر چیز میں نقص نکالنا اور بات بات پر لڑنا ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ میں، جس نے کبھی اپنے بھائیوں کے گھر اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا، وہ سسرال میں سارے گھر کے کام کرنے لگی تھی، اور بدلے میں پھر بھی مجھے چچی کی باتیں ہی سننے کو ملتی تھیں۔ میں نے 1-2 بار ساجد سے جب چچی کی شکایت کی تو بدلے میں ساجد نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ دوبارہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، ساس کی شکایت کبھی شوہر سے نہیں کرنی، ورنہ شوہر کی نظر میں بھی وہ مقام نہیں رہتا۔ میں کبھی کبھی کامران بھائی سے ملنے ان کے گھر جاتی تو ان کے چہرے پر پھیلی اداسی اور مایوسی کو دیکھ کر مجھے اپنا دل کٹتا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی خوشی کے لیے ان کی زندگی برباد کر دی تھی، اور خود بھی مجھے خوشی کے 2 پل میسر نہیں ہوئے تھے۔ ساجد ایک عجیب سا لڑکا تھا جو مجھ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کے آگے میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنے خاندان میں وہ عزت نہیں دلا سکتا تھا جو میں ڈیزرو کرتی تھی۔ یہاں میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور وہاں کامران بھائی میرے لیے سونیا کو جھیل رہے تھے تاکہ ان کی بہن خوش رہے، لیکن وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی بہن خوش بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ان کے سامنے اس طرح سے آتی تھی کہ جیسے میں ساجد کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن در حقیقت مجھے خوشی تو ایک پل کی بھی نہیں ملی تھی۔
मैं सब भाइयों को यही बताती थी कि मैं खुश हूँ। अगर उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता कि मैं खुश नहीं हूँ और चच्ची मुझे बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं, तो फिर साजिद और चच्ची की खैर नहीं थी। क्योंकि मैं नहीं सोनिया और उसकी हरकतों को बर्दाश्त करते। सोनिया की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थीं। चच्ची ने उसको हमेशा बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा कर रखा था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो गलत रास्तों की तरफ निकल आई थी और शादी के बाद भी वो सुधरने को तैयार नहीं थी। मैं और सोनिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ भी उसके 101 मुआशकों की मैं खुद गवाह थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने भाई की शादी उससे होने दी, सिर्फ अपनी खुशी और खुदगर्जी में। भाई ने एक दिन जब सोनिया को रंगे हाथों उसके आशिक के साथ पकड़ लिया तो खड़े खड़े तलाक देकर घर से निकाल दिया था। भाई उसकी सब बदतमीजियां तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन एक बदकिरदार औरत को अपनी जिंदगी में हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इधर सोनिया तलाक लेकर घर आई तो एक नया तमाशा घर में बन गया था। चच्ची तो हाथ उठा उठाकर भाई को बद्दुआएं दे रही थी। और फिर जब साजिद घर आया तो चच्ची ने साजिद को कहा कि वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दे। साजिद को कहा कि वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दे। मैंने चच्ची की बहुत मिन्नतें तरले किए कि मेरा क्या कसूर है, लेकिन चच्ची ने मेरी एक न सुनी। और मैंने साजिद को भी कहा कि मुझे उस गुनाह की सज़ा ना दे जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो अपने रिश्ते को आखिरी हद तक बहुत निभाने की कोशिश की थी और भाई को भी मैंने मजबूर किया था कि वो सोनिया से शादी करें और उसके साथ निभाएं। लेकिन सोनिया की ही गलतियों की वजह से तलाक हुई है। लेकिन चच्ची अपनी बेटी की गलती को मानने को तैयार ही नहीं थी। उनकी एक ही रट थी कि उनकी बेटी को तलाक हुई है तो वो भला फिर क्यों अपनी बहू को भी बसने दें। उन्होंने साजिद को साफ अल्फाज में मुझे निकालने के लिए कहा और साजिद तो था ही ऐसा कि माँ की बात के अलावा वो कोई दूसरी बात नहीं करता था। भले वो मुझसे कितनी ही मोहब्बत करता हो, लेकिन माँ के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। सो उसने मुझे वहीं खड़े खड़े अपनी बहन की खातिर तलाक दी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैं रोती पड़ती अपने घर आई तो कामरान रख दी थी। बड़े भाइयों को पता चला तो वो चची की तरफ चले गए थे और काफ़ी हंगामा हुआ था और इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि बड़े भाई ने साजिद को ज़ख्मी कर दिया। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और नतीजा ये निकला कि वो दो घर जिनके पहले दिल और मिजाज ही अलग थे, अब उनकी शादी ब्याह और मौत मर्ग भी अलग हो गए थे। हमेशा के लिए कता ताल्लुकी तो हो गई थी, लेकिन जो हम पर गुजरी थी वो हम ही जानते थे। अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद ये दूसरा बड़ा सदमा था जो मुझ पर काफ़ी देर तक रहा और जिससे निकलने को मैं तैयार नहीं थी। मेरा दिमाग अभी तक शौक में था कि मैंने एक ऐसे शख्स की खातिर अपने भाई की ज़िंदगी जहन्नुम में झोंकी थी जो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। कामरान भाई को तो सोनिया से कभी भी दिली वाबस्तगी नहीं रही थी, सो वो तो शौक से जल्दी ही बाहर निकल आए थे। लेकिन साजिद के साथ तो मैंने काफ़ी वक्त गुजारा था और मेरी उसके साथ दिली वाबस्तगी भी थी, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगा। लेकिन भाइयों की मोहब्बत और ख्याल ने मुझे जल्द ही ज़िंदगी की तरफ लौटा दिया था। मैंने ज़िंदगी को एक बार फिर से जीना शुरू किया और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लिया। मैं सुबह घर के कामकाज ख़त्म करके सिलाई सेंटर चली जाती थी और शाम को भाई आते हुए मुझे अपने साथ ले आते थे और यूं जिंदगी के दिन गुजर रहे थे कि सिलाई सेंटर में एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम कशमाला था। कशमाला ने एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपाया हुआ था, जिससे उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें वाज़ेह हो रही थीं। उसकी आंखें देखकर मैं जान गई थी कि उसको भी किसी ने बहुत दुख दर्द दिए हैं। थोड़े ही दिनों में मेरी कशमाला से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। कशमाला ने बताया कि वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है क्योंकि उसका दुनिया में और कोई भी नहीं है। कशमाला की ज़िंदगी भी एक अजीब ही मुइम्मा थी जिसने उसको सारी ज़िंदगी उलझाए रखा था। कशमाला ने बताया कि वो एक बहुत बड़े ख़ानदान में पैदा हुई थी, जहाँ उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, दादा दादी, चचा चच्ची, फुप्पा फुप्पी, ताया ताई सब एक साथ ही रहते थे और ये एक खुशहाल ख़ानदान था। लेकिन तब ही वहाँ कशमाला का जन्म हुआ। कशमाला चूंकि घर की सबसे छोटी बेटी थी और उससे पहले भी घर में कोई 10-15 बच्चे मौजूद थे, इसलिए किसी ने कशमाला पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो तन्हाई और एहसास कमतरी के शिकार के साथ ही बड़ी हुई थी और घर वालों की तवज्जो का मरकज़ वो उस दिन बनी जब उसने अपनी ज़बान से ऐसा लफ्ज़ निकाला जो कुछ ही मिनटों बाद पूरा हो गया था।
کشمالہ نے بتایا کہ چونکہ وہ احساس کمتری کا شکار تھی اسی لیے وہ زیادہ تر تو خاموش ہی رہتی تھی، لیکن ایک دن اس کے تایا زاد بھائی نے اسے تھپڑ مارا تو کشمالہ نے اس کو ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چھت سے گرا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تائی نے تو واویلا مچا دیا کہ لڑکی کی زبان کالی ہے، وہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر لڑکی کی زبان کالی ہے، وہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا تھا؟ کشمالہ کو منحوس اور کالی زبان والی سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اور دوسری بار پورے گھر کو اس سے تب نفرت ہوئی جب ایک دن اس کے چچا کسی ضروری کام سے دوسرے شہر بذریعہ جہاز جا رہے تھے تو کشمالہ نے موسم کی وجہ سے انہیں جانے سے منع کیا، لیکن چونکہ اس وقت موسم خراب نہیں تھا اس لیے کشمالہ کی بات کو کسی نے نہ سنا اور کشمالہ کے چچا چلے گئے۔ لیکن جب جہاز اڑا تو اسی وقت موسم اچانک سے خراب ہونا شروع ہو گیا اور پھر جہاز کریش ہو گیا تو چچا بھی چل بسے۔ پھر کیا تھا؟ 12 سالہ کشمالہ کا گھر میں رہنا عذاب ہو گیا تھا۔ ہر کوئی آتے جاتے اسے باتیں سنانے لگا تھا کہ وہ کالی زبان والی ہے، منحوس لڑکی ہے جو اپنے چچا کو کھا گئی ہے۔ سب لوگ اس سے دور دور ہی رہتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب نے ہی اس سے کنارہ اختیار کر لیا، اور وہ وقت بھی آیا جب اسے گھر کے رہائشی حصے سے نکال کر مرغیوں کے دیا گیا، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ منحوس اور بدقسمت لڑکی سے جتنا دور رہا جا سکتا تھا اتنا ہی بہتر تھا۔ کشمالہ اپنے ماں باپ کے سامنے بہت روئی، لیکن اس کے ماں باپ بھی اسے منحوس ہی جان کر اس سے دور رہنے لگے تھے، اور یوں کشمالہ کی زندگی مرغیوں کے دڑبے کے برابر میں ہی گزری تھی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کرنے کا سوچا گیا تاکہ اپنے سر سے اس بلا کو ٹالا جا سکے، اور پھر جو پہلا رشتہ آیا اس کے ساتھ کشمالہ کو بیاہ دیا گیا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ رشتہ آیا کس کا ہے، لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کشمالہ کا مستقبل کیسا ہوگا۔ سب کو بس یہی فکر تھی کہ کسی طرح کشمالہ کو اس گھر سے دور کر دیا جائے تاکہ کشمالہ کا منحوس سایہ ان کے سروں سے ہٹ جائے۔ اور یوں 18 سال کی کشمالہ کو 45 سال کے رزاق کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ رزاق ایک ٹرک ڈرائیور تھا جس کا زیادہ تر وقت سفر میں ہی گزرتا تھا، اور وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا، جس کے بارے میں اس نے کشمالہ کے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، اور اگر بتا بھی دیتا تو کشمالہ کے گھر والوں کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ کشمالہ نے بتایا کہ جب وہ رخصت ہو کر رزاق کے گھر آئی تو وہاں اس کا استقبال رزاق کی 15 سالہ بیٹی نے کیا تھا، اور وہ بھی گالم گلوچ اور تانوں کے ساتھ۔ رزاق کی 15 سال کی بیٹی رانیہ اپنی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو دیکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس لیے اس سے جو بن پڑا اس نے کشمالہ کو اذیت دینے کے لیے کیا تھا۔ رزاق نے 2 سال پہلے ہی رانیہ کی ماں کو طلاق دی تھی اور رانیہ کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ رانیہ کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ رانیہ سے کم ہی رابطہ کرتی تھی، کیونکہ رانیہ کی ماں کا دوسرا شوہر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس لیے رانیہ چاہتی تھی کہ اس کا باپ بھی دوسری شادی نہ کرے، ورنہ وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا اور وہ اکیلی رہ جائے گی۔ کشمالہ رانیہ کو سمجھتی تھی اور اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن رانیہ ایک بدتمیز لڑکی تھی جس نے ہمیشہ کشمالہ کو اذیت ہی دی تھی، کبھی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ ایک دن رانیہ کی نانی رانیہ سے ملنے کے لیے آئی تو کشمالہ نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارت کی، لیکن جب وہ جانے لگیں تو اچانک سے کشمالہ کے منہ سے نکل گیا کہ ذرا سنبھل کر جائیے گا، باہر کے حالات بہت خراب ہیں۔ اور پھر کیا تھا؟ تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ رانیہ کی نانی کو کوئی گاڑی ٹکر مار کر چلی گئی ہے، اور نانی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ رانیہ کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی، اس نے گلاس اٹھا کر کشمالہ کے سر پر دے مارا۔ رانیہ کو لگتا تھا کہ کشمالہ کی وجہ سے اس کی نانی کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ کشمالہ نے اپنی منحوس زبان سے نانی کے بارے میں ایسے الفاظ نکالے تھے۔ نانی کے انتقال کے بعد رانیہ نے خود کو بالکل اکیلا محسوس کرنے لگی اور اپنا سارا غصہ کشمالہ پر نکالتی۔ وہ اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں کرتی تھی کہ کشمالہ اس سے بڑی ہے اور رشتے میں اس کی ماں لگتی ہے۔ دوسری طرف رزاق کو بھی اپنی بیٹی کے رویے کا پتہ تھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولتا تھا، بلکہ وہ تو گھر پر زیادہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ پیچھے رانیہ چاہے کشمالہ کو جان سے ہی کیوں نہ مار دیتی، اور کئی ایک بار رانیہ نے کشمالہ کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کشمالہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ جاتی تھی۔ رانیہ جب خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرنے لگی تو وہ غلط راستے کا شکار ہو گئی۔ اس نے ایسی دوستی بنا لی جو کردار کے لحاظ سے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی،
اور یوں رانیہ کی دوستی بھی دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں رانیہ کی دوستی ایک لڑکے سے ہوئی جو 2 گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا۔ وہ لڑکا ایک نمبر کا لچا، لفنگا اور بدتمیز انسان تھا۔ جب رزاق گھر پر نہیں ہوتا تھا تو وہ رانیہ سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا، لیکن ایک دن قسمت خراب تھی کہ رزاق بنا بتائے گھر واپس آ گیا۔ اس نے غیر لڑکے کو گھر میں دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا اور رانیہ سے سوال کیا تو رانیہ نے فوراً سے الزام کشمالہ پر ڈال دیا۔ اور پھر کیا تھا، رزاق نے کشمالہ کو اتنا مارا کہ وہ ادموئی ہو گئی تھی۔ کئی دن تک تو وہ زخموں کے اثر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، رانیہ کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی لڑکے کو ملنے کے لیے گھر میں بلا لیا کرتی تھی، اور جب رزاق گھر پر آ جاتا تو وہ الزام کشمالہ پر ڈال دیتی تھی۔ اور پھر جو کشمالہ پر رزاق تشدد کرتا تھا وہ دیکھ کر رانیہ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ اور ایک دن تو تشدد اس قدر بڑھ گیا کہ کشمالہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہوئی تو دونوں باپ بیٹی ڈر گئے اور فوراً اسے سرکاری ہسپتال لے آئے، جہاں ڈاکٹر نے پولیس کیس کہہ کر آپریٹ کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن رزاق نے پیسے وغیرہ دے کر کشمالہ کی مرہم پٹی کروائی اور اسے گھر لے آیا تھا۔ کشمالہ کو احساس تھا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے تمام الفاظ پورے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے خود پر ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی بد دعا تک نہیں دی تھی۔ لیکن جب رزاق کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس نے رب کے حضور روتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اسے اٹھا لے یا اس ظلم سے نجات دے دے۔ اور پھر دوسرے ہی دن خبر ملی کہ رزاق کے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور رزاق بری طرح سے زخمی تھا۔ ہسپتال پہنچانے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکا تھا۔ رانیہ اپنے باپ کی موت پر غمزدہ تھی، لیکن کشمالہ کو ذرا سا بھی غم نہیں تھا، بلکہ وہ خود کو پرسکون اور آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی رزاق کا سوئم ہوا تو رانیہ نے کشمالہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ گھر سے نکلی تو اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اور گھر والوں نے بھی اپنے گھر کے دروازے اس پر بند کر دیے تھے، تو وہ دارالامان چلی گئی۔ کشمالہ کو لگا کہ دارالامان میں اسے تحفظ ملے گا، لیکن دارالامان میں اسے تحفظ نہیں ملا، بلکہ وہاں تو عزتوں کے لٹیرے ملے تھے۔ دارالامان کے سٹاف میں 2-4 عورتیں تھیں جو مل کر خوبصورت لڑکیوں کے جسم کا کاروبار کرتی تھیں۔ اپنی عزت اور جان بچا کر کشمالہ وہاں سے نکلی تھی اور اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چلی گئی، جہاں کے دروازے اس پر بند تھے، لیکن وہ منتیں کر کے وہاں رہ ہی سکتی تھی، کیونکہ دنیا میں صرف ایک وہی جگہ تھی جہاں اس کی عزت محفوظ رہ سکتی تھی۔ کشمالہ جب گھر کو واپس آئی تو سب نے منہ بنا لیے تھے اور اسے فوراً وہاں سے جانے کے لیے کہا، لیکن کشمالہ کے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سو تھوڑی دیر بعد اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے اسی پرانے اور کچے کمرے میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کشمالہ اتنی سی اجازت ملنے پر ہی خوش ہو گئی تھی اور وہ وہاں رہنے لگی، لیکن شاید اس کی روزی روٹی کے وہاں کم دن ہی تھے۔ کشمالہ کی تایا کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ بھی تیاریوں میں مدد کروا رہی تھی۔ اس کی تائی بارات میں آنے والے لوگوں کے لیے تیاریاں کر رہی تھی اور بہت زیادہ فضول خرچیاں بھی اس میں شامل تھیں، جس پر کشمالہ کے منہ سے نکل گیا کہ تائی اتنی زیادہ فضول خرچیاں نہ کریں، کیا پتہ بارات آئے کہ نہ آئے۔ یہ خرچیاں نہ کریں، کیا پتہ بارات آئے کہ نہ آئے۔ یہ کہنا تھا کہ تائی نے اسے تھپڑوں پر رکھ لیا اور بہت مارا کہ اپنے الفاظ واپس لو ورنہ جان سے مار دوں گی۔ کشمالہ کے منہ سے تو اچانک ہی نکلا تھا، سو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن بعد جو بارات آنی تھی وہ نہ آئی، کیونکہ بارات والے دن ہی لڑکے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ وہ وقت آ چکا تھا جب ایک بار پھر سے کشمالہ کو دھکے مار کر اس کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ وہ عمل جو صرف خدا کی مرضی سے ہوتا تھا، اس میں کشمالہ کو قصوروار ٹھہرا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے اپنے گھر سے نکالے جانے کے بعد کشمالہ کے پاس نہ رہنے کو چھت تھی اور نہ جینے کے لیے ہمت بچی تھی۔ اس نے مرنے کا سوچا اور مرنے کے لیے ہی وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف گئی تھی، جب وہاں سے سغرا آنٹی نامی ایک عورت ملی۔ سغرا آنٹی نے کشمالہ کو مرنے سے بچایا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ وہ اکیلی ہی رہتی تھی، ان کے 2 بچے تھے جو ان کو کشمالہ کی صورت تنہائی دور کرنے کے لیے ایک ساتھی مل گیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ سکھ بانٹ سکتی تھیں۔ سو وہ اسے اپنے گھر لے گئیں اور اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا تھا۔ انہیں اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کشمالہ کی زبان کالی ہے یا منہ سے وہ جو بھی کہتی ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کشمالہ سغرا آنٹی کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ ایک دن سغرا آنٹی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔
طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ کشمالہ نے آس پڑوس کی 2-3 آنٹیوں کو اپنے پاس بلا لیا اور سغرا آنٹی کو ہسپتال لے جانے کی بات کی، لیکن پڑوسن آنٹی نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، سغرا آنٹی کی حالت ایسی ہے کہ وہ اب بچ نہیں سکتی۔ اسی وقت کشمالہ نے جائے نماز بچھائی اور رو رو کر رب کے حضور دعا کی، اور یہ رب کریم کا معجزہ ہی تھا کہ 2-3 گھنٹے بعد ہی سغرا آنٹی بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں جیسے کہ وہ پہلے تھیں۔ اس بات کی خبر آس پڑوس میں ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور پھر کیا تھا؟ آئے دن کشمالہ کے پاس دعائیں کروانے کے لیے عورتیں آنے لگی تھیں۔ ان کے نزدیک کشمالہ ایک نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی جو خدا کے بہت زیادہ قریب تھی، اور اپنے منہ سے جو بات بھی نکالتی تھی خدا اسے پوری کر دیتا تھا۔ کشمالہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ عورتیں اسے پیر کا درجہ دیں، لیکن وہ کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے جو بھی اس کے پاس آتا وہ اس کے لیے دعا کرنے لگتی۔ اور یوں آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ سغرا آنٹی کا گھر پورا آستانہ ہی بن گیا، لوگوں کا ہر وقت وہاں جم غفیر جمع ہونے لگا۔ کشمالہ کو اس چیز سے الجھن سی ہونے لگی تھی، سو اس نے سغرا آنٹی کو وہاں سے چلنے کے لیے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنا سامان باندھ کر دوسرے شہر سغرا آنٹی کے بیٹے کے گھر آ گئی تھیں۔ لیکن وہاں تک بھی کشمالہ کے قصے پہنچنے لگ گئے۔ سغرا آنٹی کی بہو بہت زیادہ لالچی تھی۔ اس نے آس پڑوس کی عورتوں کو کشمالہ کے پاس آ کر دعا کروانے کے لیے کہا، اور جب دعائیں پوری ہونے لگیں تو سغرا آنٹی کی بہو نے عورتوں سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے تھے۔ ان کی بہو کو اس چیز میں بہت زیادہ مزہ آنے لگا تھا، لیکن سغرا آنٹی اور کشمالہ یہ سب نہیں چاہتی تھیں، اور ایک بار سغرا آنٹی نے اپنے بیٹے کو بھی کہا، لیکن وہ اپنی بیوی کے سوا کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سو یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک سغرا آنٹی کا انتقال نہیں ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کے گھر آنے کے کوئی 2 برس بعد سغرا آنٹی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے خدا کو پیاری ہو گئی تھی، تو کشمالہ نے سغرا آنٹی کے بیٹے کا گھر چھوڑنے کا سوچا، لیکن ان کی بہو کشمالہ کو کہیں جانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن کشمالہ خود ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ سو ایک دن موقع ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور اس کے پاس کچھ پیسے جمع تھے جن کی مدد سے اس نے ایک گرلز ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی، اور وہیں پاس کی ایک کوٹھی میں لیتی تھی۔ اس سلائی سینٹر کا کسی نے بتایا جہاں مفت میں لڑکیوں کو سلائی سکھائی جاتی تھی، تو کشمالہ نے سوچا کہ کیوں نہ سلائی سیکھ کر اپنا کچھ کام شروع کیا جائے اور اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ سو وہ یہاں آ گئی تھی۔ کشمالہ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سفر کیا تھا، اور اس کے دکھ مجھے اپنے دکھوں جیسے ہی لگے تھے، سو میں نے اس سے گہری دوستی اختیار کر لی، اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ سلائی سینٹر میں جب ہم نے 1 سال لگا کر سلائی سیکھ لی تو ہمیں سندیں مل گئیں، اور پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ لیکن میرا دل کرتا تھا کہ میں کشمالہ کے ساتھ ہر وقت رہوں، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کشمالہ کی شادی کامران بھائی سے کروا دوں۔ کامران بھائی بھی کسی ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھے جو کہ نیک اور پرہیزگار ہو اور باکردار ہو، اور کشمالہ کو جتنا میں نے جانا تھا تو اسے ایک نیک لڑکی پایا تھا۔ سو میں نے کامران بھائی سے بات کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ پہلے بھی میری بات مان کر اپنی زندگی جہنم کے بعد کامران بھائی کو منا ہی لیا تھا، اور پھر میں نے کشمالہ سے بات کی تو کشمالہ نے بھی تھوڑا تو پہلے انکار کیا، لیکن پھر وہ مان گئی تھی۔ ایک عزت کی زندگی اور محفوظ گھر وہ بھی چاہتی تھی، سو میں نے بڑے بھائیوں سے بھی بات کی، اور یوں کشمالہ کو دلہن بنا کر ہم اپنے گھر لے آئے تھے۔ کشمالہ نے تھوڑے ہی دنوں میں کامران بھائی کا دل جیت لیا تھا، اور خاندان بھر میں بھی ان کی خوش اخلاقی کے چرچے ہونے لگے تھے۔ سب کامران بھائی کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے کہ انہیں کشمالہ جیسی اچھی، باکردار اور نیک بیوی ملی ہے۔ دوسری طرف چچی اور سونیا کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی، اور کشمالہ کی چھان پھٹک کر کے انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں خاندان میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ کشمالہ جو بھی بات کہتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بہانے سے ایک بار خاندان کی کوئی نہ کوئی عورت کشمالہ کے پاس آ جاتی تھی کہ اس سے اپنے یا اپنی اولاد کے متعلق کوئی دعا کروا سکے یا کوئی پیشن گوئی سن سکے۔ کشمالہ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ اپنی اولاد کے متعلق کوئی دعا کروا سکے یا کوئی پیشن گوئی سن سکے۔ کشمالہ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، عورتیں اس سے جاننے کے لیے کیوں آتی ہیں؟ لیکن چونکہ خاندان سے عورتیں آتی تھیں تو وہ بتا دیا کرتی تھی یا دعا کر دیا کرتی تھی، لیکن بعد میں کافی دیر تک وہ اداس رہتی تھی۔
जब कामरान भाई ने उसकी उदासी देखी तो खुद से ही उन्होंने आने वाली औरतों को साफ इनकार कर दिया कि कशमाला अब किसी के लिए भी कोई दुआ नहीं करेगी या किसी के लिए भी कोई पेशनगोई नहीं करेगी। सो जिसका जो मसला है वो खुद ही खुदा से दुआ करे, खुदा सबकी सुनने वाला है। खानदान की औरतें कुछ नाराज तो हुई, लेकिन चलो कशमाला की परेशानी तो दूर हो गई थी। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी थी और एक ठहराव और सुकून सा जिंदगी में आ चुका था। कामरान भाई के यहाँ आगे पीछे 2 बच्चों की पैदाइश हुई थी, जिनके बाद कामरान भाई और कशमाला की जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। कामरान भाई मेरा मैंने उनके लिए इस अजीबो गरीब और मक्कार दुनिया में इतनी अच्छी लड़की तलाश की है, और कशमाला को लाकर मैं खुद भी खुश थी, क्योंकि कोई और भाभी आती तो वो मुझे यूं मेरे भाई के घर में न रहने देती। लेकिन कशमाला ने कभी मुझे नंद समझा ही नहीं था। वो और मैं हमेशा वैसे ही दोस्तों की तरह रहे थे जैसे हम दोनों शुरू दिन से थे। कशमाला जब तीसरे बच्चे की दफ़ा उम्मीद से थी तो उसकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहने लगी थी और वो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती थी, हर बात पर लड़ने झगड़ने लगती थी। मैं और कामरान भाई उसकी तबीयत को समझते थे, इसलिए उसकी किसी बात का ना बुरा मनाते थे और ना ही उससे आगे से बहस करते थे। जो वो कहती थी हम चुपचाप मान लिया करते थे, क्योंकि हम दोनों ही समझते थे कि इस हालत में औरत चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे और दिल में एक डर सा बिठा दिया था कि कहीं सच में मेरे साथ ऐसा ही ना हो जाए जैसा मैं सोच रही हूँ। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन बड़े भाई और भाभी हमारे घर आए हुए थे। मैं उनके लिए चाय बना रही थी और साथ कबाब तल रही थी जब कशमाला किचन में आई। वो मेरी मदद करवाने के लिए किचन में आई थी, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए मैंने उसे मदद करने से मना कर दिया, तो वो मेरे पास खड़ी होकर बातें करने लगी थी। हम दोनों ही बातें कर रही थीं और साथ साथ कबाब भी तल रही थीं। जब मैंने कबाब खौलते हुए तेल में डाला तो तेल उछलकर कशमाला के हाथ पर जाकर गिरा। कशमाला का हाथ बुरी तरह जला तो एकदम से उसने मुझे बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तुम्हारे 10 शौहर हों। मैं ये सुनते ही बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये सब कहने के बाद कशमाला को खुद ही एहसास हो गया था कि उसने कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं। उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने भी इस बात को दिल से हटा दिया, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं थी जो कशमाला की कही हुई बातों को मनहूस समझकर उससे नाराज़ होती रहती। सो कुछ दिन गुजरे तो मेरे लिए बड़ी भाभी और भाई एक रिश्ता लेकर आए। वो खुश थी कि चलो सालों बाद ही सही जिंदगी में कुछ नया तो आएगा, सुकून तो आएगा, क्योंकि साजिद भी शादी कर चुका था और अब एक बच्चे का बाप भी था, तो क्यों मैं उसके लिए रोती रहती। हम सभी इस रिश्ते के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि लड़का और लड़के के खानदान वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन कशमाला हर वक्त परेशान परेशान सी रहती थी। मैंने कई बार कशमाला से उसकी परेशानी की वजह पूछने की कोशिश भी की, लेकिन कशमाला ने बात को टाल दिया। मैं जानती थी कि वो अपनी कही हुई बात की वजह से परेशान रहती है, इसलिए मैंने कई बार उसे हौसला दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो परेशान ना हो और ना खुद को किसी ऐसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करे। और यूं वो दिन भी आया जब मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। मेरा ससुराली घर बहुत बड़ा था और वहाँ बहुत सारे लोग थे। बहुत ज़्यादा रस्में होने के बाद रात गए मुझे मेरे कमरे में भेजा गया था। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि अंदर एक नहीं बल्कि 10-10 शेरवानी वाले दूल्हे खड़े थे। मेरे ज़हन में फ़ौरन से कशमाला की कही हुई बद्दुआ आई थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि सच में मेरी किस्मत में एक नहीं बल्कि 10 दूल्हे लिखे हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझकर दरवाज़ा खोलकर भागती कि दरवाज़ा लॉक हो गया और इन 10 दुल्हों ने अपने चेहरे से सेहरा हटाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने शादी के वक्त से अपने दुल्हा को नहीं देखा था और मैं नहीं जानती थी कि उनमें से मेरा दुल्हा कौन सा है। शायद ये उनका कोई खेल था कि जिसमें से मैं अपने दुल्हा को पहचान सकूं, लेकिन असल क़यामत तो मेरे सर पर तब टूटी जब वो 10 के 10 मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने फौरन ही भागकर दरवाज़ा खोला, जो एक ही क्लिक पर खुल चुका था। सामने ही मेरी बड़ी नंद खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी चादर थी। आया कि अंदर 10 लोग हैं, तो वो मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मुस्कुराहट कुछ ठीक नहीं लगी थी, इसलिए मैंने वहां से भागने की कोशिश की थी कि उसने मुझे हाथ से पकड़कर रोक लिया और मेरे कान में कुछ ऐसा कहा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी।
کیونکہ میری نند نے بتایا کہ ان کے خاندان میں رواج ہے کہ شادی کے بعد لڑکی اپنے خاوند سے ملنے سے پہلے اپنے 10 دیوروں سے ملتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں کسی دوسرے کمرے میں تھی۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کشمالہ کی بات شدت سے یاد آئی کہ کیسے اس نے بے دھیانی میں مجھے بددعا دے دی اور اس کی بددعا قبول ہو گئی تھی۔ مجھے پہلی بار یقین آیا کہ سچ میں کشمالہ کی زبان کالی ہے۔ وہ جو بھی کہتی ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، اسی لیے تو لوگ اس سے دور دور بھاگتے تھے۔ اس وقت میرے دل میں کشمالہ کے لیے نفرت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگی تھی جب باتھ روم سے ایک لڑکی نکلی۔ وہ میری دور دور بھاگتے تھے۔ اس وقت میرے دل میں کشمالہ کے لیے نفرت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگی تھی جب باتھ روم سے ایک لڑکی نکلی۔ وہ میری چھوٹی نند تھی۔ اسے میں نے اپنی شادی پر دیکھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی مجھے روک لیا اور جلدی سے شور کرنے لگی کہ بھابھی کو ہوش آ گیا ہے، بھابھی کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ سب کو میرا ہوش میں آنے کا بتانے کے لیے کمرے سے باہر گئی تو میں نے فوراً سے ایک فیصلہ کیا اور پچھلی طرف جو کھڑکی کھلتی تھی اس سے دوپٹہ نیچے پھینک کر دوپٹے کے سہارے نیچے اتر آئی۔ وہ بہت بڑا گھر تھا، اس لیے اس کے گیٹ پر 2-3 چوکیدار کھڑے تھے جن کی موجودگی میں باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ لیکن مجھے خود کو بچانا بھی تھا، اسی لیے اس وقت مجھ سے جو کچھ بن پڑا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی۔ میری نظر تھوڑی دور سرونٹ کوارٹر کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے کمرے پر پڑی۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں گئی اور اس کمرے کے اندر چھپ گئی۔ وہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ مجھے ڈر تو بہت زیادہ لگ رہا تھا، لیکن خود کو اور خود کی عزت کو بچانے کے لیے وہاں بھائی کو فون کرتی اور ان کے ساتھ گھر چلی جاتی۔ ابھی مجھے صرف صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا تاکہ میں کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل سکوں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں بہت جانی پہچانی سی تھیں اور جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو کشمالہ کی آواز ہے۔ کشمالہ مجھے آواز دیتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، شاید وہ بھی سب کے ساتھ مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا تو میں فوراً سے اس اندھیرے کمرے سے باہر نکلی اور دوڑ کر کشمالہ کے گلے لگ گئی تھی۔ کشمالہ کے پیچھے پیچھے سب لوگ بھی آ گئے۔ مجھے دیکھ کر جیسے سب نے سکون کا سانس لیا۔ کشمالہ کے ساتھ ہی کامران بھائی اور بڑے بھائی بھی تھے۔ میں جلدی سے کامران بھائی کے پاس گئی اور انہیں بتانے لگی کہ میری نند نے مجھے کیا کہا ہے۔ میں نے جیسے ہی ساری بات کامران بھائی کو بتائی تو وہ بے تحاشا ہنسے تھے اور ان کے ساتھ کشمالہ اور بڑے بھائی بھی ہنسنے لگے تھے۔ مجھے ان کی ہنسی سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے اس وقت ان کی ہنسی سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے کشمالہ، کامران بھائی اور بڑے بھائی بھی ان سب لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے کشمالہ کی بات سنی تو میں ٹھنڈی پڑ گئی، کیونکہ کشمالہ نے مجھے بتایا کہ جس جگہ میری شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر کے 9 بھائی ہیں اور وہ میرے ساتھ پرینک کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان سب نے میرے شوہر جیسے کپڑے بنوائے اور ویسا ہی صحرا باندھ لیا۔ یہ ان کا پلان تھا کہ وہ مجھے کنفیوز کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ میں ان 10 میں سے اپنے شوہر کو پہچاننے کی کوشش کروں، اور اوپر سے رہی سہی کسر میری نند نے یہ کہہ کر پوری کر دی تھی کہ ان کے خاندان میں شوہروں سے پہلے دیوروں سے ملنے کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ سب ان کا مذاق تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس مذاق میں گھر کے سبھی جوان لوگ شامل تھے اور جیسے ہی میں گم ہو گئی تو انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور انہوں نے فون کر کے کامران بھائی، بڑے بھائی اور کشمالہ کو بلا کر ساری بات بتا دی۔ جب ساری سچائی مجھے پتہ چلائی اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ میری زندگی پہلے تھوڑے کم عذاب سے گزری تھی جو انہوں نے ایسا بیہودہ مذاق کیا تھا جس کا اثر اگر میرے دماغ پر ہو جاتا تو میں تو پاگل ہی ہو جاتی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے سب نے مجھ سے معافی مانگی اور کشمالہ مجھے میرے کمرے میں لے گئی۔ میں نے کشمالہ کو بتایا کہ مجھے لگا کہ کشمالہ کی مجھے دی گئی بددعا مجھے لگ گئی ہے، تو تبھی کشمالہ مسکرائی اور بولی کہ میں نے تمہیں آج تک صرف ان بددعاؤں یا دعاؤں کا بتایا ہے جو قبول ہو گئی تھیں، جن کی وجہ سے لوگ مجھے سراہتے تھے یا مجھے لان تان کرتے تھے، کیونکہ لوگ میری بددعاؤں کو ہی یاد رکھتے تھے۔ کبھی ایسی بات یاد نہیں رکھی کسی نے جو میں نے کہی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میرے منہ سے نکل جایا کرتی تھیں لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ انسانوں کی زندگی پر صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، کسی انسان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کسی انسان کی اتنی جرت یا ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ کر اللہ کی مرضی کو بدل سکے۔
یہ سب لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں جن سے لوگ کسی بھی انسان کو منحوس یا کالی زبان والا بنا دیتے ہیں۔ ہاں، دعا میں بہت طاقت ہے، اور جیسے ہی میرے منہ سے تمہارے لیے یہ الفاظ نکلے تھے تو میں پریشان رہنے لگی تھی اور گڑ گڑا کر تمہاری خوشیوں کی دعا خدا سے مانگنے لگی تھی۔ میں کشمالہ کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دی تھی۔ واقعی میں مجھے وہ سب نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو وہ میرا ماتھا چوم کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا خاوند میرے کمرے میں آیا تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور منہ دکھائی میں مجھے ہیرے کا سیٹ دیا، اور باقی کی میری ساری زندگی اس بڑے سے عالی شان محل میں بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ جس گھر میں میرا پہلا دن خوف سے شروع ہوا تھا، وہاں باقی کی میری ساری زندگی خوشی اور سکون سے گزری تھی، کیونکہ وہ سب لوگ بہت اچھے تھے اور میری ساری دے دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔